بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علی شہزاد۔ دوستو، آج جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرا معاشرہ۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ جوتا جو ہے اس کی جگہ پاؤں ہے، اگر سر پہ آ جائے تو ظلم ہے، اور پگڑی کی جگہ جو ہے وہ سر ہے، اگر پاؤں پہ چلی جائے تو ظلم ہے۔ تو میرا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اپنی اصل سے جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ اور جہاں تک بات جو ہے وہ اخلاقی زوال کی ہے، تو میرے ملک کے اندر جو ہے وہ آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو سن کر جو ہے وہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ کبھی زینب کیس، تو کبھی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی، اور کبھی ہم سنتے ہیں رشوت کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، اور سود کے بغیر جو ہے وہ یہاں کاروبار نہیں ہوتا، اور ملاوٹ جو ہے یہ میرے ملک کا جو ہے وہ معمول ہے۔ کبھی جو ہے وہ پانی میں ملاوٹ، کبھی دودھ میں، تو کبھی گوشت میں، اور کبھی جو ہے وہ چاولوں میں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم دوسری طرف یورپ کو دیکھتے ہیں تو یورپ کے نزدیک جو ہے یہ لفظ بھی جو ہے وہ بڑے ہمیں سننے کو نہیں ملیں گے کہ ناپ تول میں کمی اور وعدہ خلافی، کسی کو دھوکہ دینا۔ تو وہاں جہاں وہ زوال پذیر ہے تو وہاں دوسری طرف ان کا یہ اچھا پہلو بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے 2-3 چیزیں نکل جائے تو وہ ہم سے بھی بہتر مسلمان ہوتے۔ جہاں تک بات جو ہے وہ مذہبی زوال کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جا سکتا، سنی جو ہے وہ اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جا سکتا، اور اہل حدیث جو ہے وہ دیوبندی کی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ المختصر کے جو فرقہ واریت ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ عام ہے۔ اور جہاں تک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کی ہے، تو اسلام تو اس چیز کا نام تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا۔ جب وفد آپ کے پاس آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرا دیں۔ تھوڑی کی دیر کے بعد جو ہے وہ دوبارہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی میں ہی ایک سائیڈ پر اجازت دے دی جائے کہ وہ مسجد نبوی میں ہی عبادت کر لیں اپنے مذہب کے مطابق۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال نے کہا منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اور جہاں تک بات جو ہے وہ سیاسی زوال کی ہے، تو اس پر جو ہے وہ اقبال کا ایک شعر کہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر جو ہے وہ دین کو سیاست سے نکال دیا جائے تو پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کا خون پئیں، پھر آپ مانت میں خیانت کریں، پھر آپ کرپشن کریں، پھر جو ہے آپ وعدہ خلافی کریں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ عام ہیں۔ تو گویا کہ ہم مذہبی اعتبار سے، ہم جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے، ہم جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو عروج کی طرف جو ہے وہ کس طرح لے کر جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو بہتر کرنا ہوگا، خود کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہوگا۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ چونکہ جب انسان خود کو بہتر کرتا ہے تو معاشرہ بھی اسی قوم سے ہے، فوج بھی اسی قوم سے ہے، پولیس مین بھی اسی قوم سے ہیں، استاد بھی اسی قوم سے ہیں، علماء بھی اسی قوم سے ہیں، وکلاء بھی اسی قوم سے ہیں۔ تو جب ہر انسان خود کو امپروو کرے گا، خود کو بہتر کرے گا، تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی لیے احمد فراز نے کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔